وہی مارے گا تمہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ میرا سجدہ فلاں کے لیے، میرا رکوع فلاں کے لیے، میری عبادت فلاں کے لیے، میری قربانی فلاں کے لیے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ نیک کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے راستے پر گزار۔ رزق کی پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا کام صرف یہی ہے کہ تو محنت کر، تیرا کام یہی ہے کہ تو اپنے کام پر جا، باقی رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 32۔ فرمایا ہم نے ہی ان کی روزی کو دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ کسی کو امیر بنائے، کسی کو غریب بنائے۔ ہر کسی کو ہر کسی کی ضرورت ہے، ہر کسی کو ہر کسی سے خدمت کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ غریب کو امیر کی، امیر کو غریب کی ضرورت ہو۔ ان دونوں کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اللہ کے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب مال کم ہو، پھر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہے کہ رزق کی خاطر لوگ رات دن ایک کر دیتے ہیں، لیکن رب 5 دفعہ پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، لیکن ہم اللہ کے اس پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 62۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے، جسے چاہے تنگ روزی دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جسے اللہ چاہے تو امیر بنائے، جسے چاہے تو غریب بنائے، جسے چاہے تو یتیم بنا دے، جسے چاہے تو لاوارث بنا دے۔ کسی کو بڑا خاندان عطا کر دے، کوئی اکیلا زمین پر پھر رہا ہے، کوئی لشکر کے ساتھ۔ یہ سب کچھ میرا رب کرنے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے فراغ روزی دے، لیکن ایک شخص نماز چھوڑ کے، اللہ کی عبادت چھوڑ کے روزی تو کما لیتا ہے، امیر تو ہو جاتا ہے، صاحب جائیداد تو بن گیا، اس نے اچھا مکان بنا لیا، اچھی سواری لے لی، لیکن سکون نہیں ہے، لیکن نصیب میں نہیں ہے، نہ مکان میں سکون، نہ گاڑی میں سکون، نہ زمینوں کا نفع، نہ رزق نصیب میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا کے اس نے وہ رزق کمایا ہے۔ اور دور حاضر میں یہ کسی چیز کی کمی نہیں، جانور بھی ہیں، سواری بھی ہے، مکان بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن پھر بھی نہ شکری، پھر بھی زمین پر یہی کہتا پھر رہا ہے حالات خراب، حالات خراب، کیونکہ اللہ کے پیغام کو اس نے ٹھکرایا، اللہ کی عبادت کو ٹھکرا کے رزق تو کمایا، لیکن اس رزق میں برکت نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جسے چاہ روزی کھول دی، جسے چاہ تنگ کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ شعراء میں آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 27۔ فرمایا اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ رزق کا مالک رازق اللہ تعالی ہے۔ اگر کوئی غریب سے امیر ہو جائے تو یہ نہ سوچے کہ میری کمال، اس کی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو رب کا کمال ہے، سب کچھ رب کا کمال، اس کا کوئی کمال نہیں۔ وہ 10 سال کی روزی یا 40 سال کا رزق یا اس کی پوری نسل کی محنت 1 منٹ سے پہلے لے سکتا ہے۔ وہ مکان دھنس جائے یا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا وہ مر جائے یا فصلیں تباہ ہو جائیں یا سیلاب ہو جائے یا طوفان آ جائیں، فرمایا اس کی نسل در نسل کی محنت اللہ چاہے تو 1 منٹ میں واپس لے سکتا ہے۔ تو اس لیے